نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی جو دارالعلوم غوثیہ کے صحن میں منعقد ہو رہا ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسٹیج پر بہت سے موقر علماء، حفاظ و قراء اور ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس ادارے کے رئیس الاساتذہ، استاذ العلماء، رئیس التحریر حضرت علامہ حضور احمد منظری دامت فیضہم، ہم سب کی سرپرستی اور نگرانی فرمانے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ ادارے کے اور بھی جید اور باصلاحیت اساتذہ جن کی کاوشوں اور محنتوں سے یہ طلبہ آج کامیابی کے مرحلے تک پہنچے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما۔ میرے شاگرد رشید مولانا محمد قاسم صاحب، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ ان سب کی چاہتوں اور محبتوں کو سمیٹے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے ان کے پائے کا کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، بلکہ جتنے انبیاء اور مرسلین آئے ان کی بشارت دیتے ہوئے، ان کا خطبہ پڑھتے ہوئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تشریف لائے، اور یہ ان پر لازم تھا کہ ایسا کریں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں وہ اپنی قوم کے تو نبی تھے، مگر ہمارے نبی کے امتی بھی ہیں، اسی لیے ان پر لازم کیا گیا کہ جب آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو تم پر لازم ہے کہ ضرور ضرور ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد اور نصرت کرو۔ لیکن قرآن و حدیث میں تلاش بسیار کے باوجود بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں حکم ہوا ہو کہ تم آدم پر ضرور ضرور ایمان لاؤ اور ان کی مدد اور نصرت کرو۔ جتنے انبیاء اور مرسلین آئے سب پر لازم تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھیں، ان کی عظمت کا ترانہ گنگنائیں، ان کا زمانہ مل جائے تو ان پر ایمان لائیں، ان کی مدد اور نصرت کریں۔ قرآن عظیم میں اللہ نے بہت تفصیل سے اسے بیان فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت سے سرفراز کروں، اور یہاں حکمت سے مراد نبوت و رسالت ہے، جب میں تم کو کتاب اور نبوت و رسالت سے سرفراز کروں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ نبی ہے، ثم تراخی کے لیے ہے، لیٹ کو بتانے کے لیے ہے، بعد میں آنے کو بتانے کے لیے ہے۔ گویا اللہ نے بہت پہلے اشارہ فرما دیا کہ وہ نبی جو سارے نبیوں کا مصدق بن کر آئے گا وہ سب سے بعد میں آئے گا، سب سے اخیر میں آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ نبی آئے جو تصدیق فرمانے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم پر لازم ہے کہ ضرور ضرور تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد اور نصرت کرو۔ اور اللہ رب العزت نے اسی پر عہد و پیمان کو تمام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے اقرار کر لیا، اس پر مضبوط گرہ لگا لی؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے اسی پر کلام کو تمام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، اس پر گواہ بھی ہو جاؤ۔ سارے نبیوں نے کہا ہم اس پر گواہ ہو گئے، اس پر بھی کلام کو تمام نہیں فرمایا۔ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ بنو اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اپنی ربوبیت کا اقرار کروانا ہوا تو بہت سادے جملوں کے ساتھ اقرار کروایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب نبی کی بات آئی، نبی کی نبوت و رسالت کی بات آئی، نبی کی عظمت کی بات آئی، تو پروردگار عالم نے بے شمار تاکیدی جملوں کے ساتھ نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کروایا اور ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد اور نصرت کرنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ رب العزت ان تاکیدی جملوں کے ذریعے یہ میسج اور پیغام دے رہا ہے کہ جو آخری نبی آ رہا ہے وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، وہ کوئی ادنا نبی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے سب کی نبوت و رسالت اسی نبی کی نبوت و رسالت کا فیضان اور صدقہ ہے، لیکن اس آخری نبی کی نبوت و رسالت کسی نبی کا فیضان نہیں بلکہ اللہ کا خصوصی انعام۔ نعرہ تکبیر!
رسالت مسلک اعلیٰ حضرت دارالعلوم حوصل ورا۔ اسی لیے معراج کی رات جب سارے نبیوں کی صفیں لگی ہوئی تھی، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء صفیں لگائے مسجد اقصیٰ میں کھڑے تھے اور امام کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہاں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت شیس بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت زکریا بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں۔ یہ سارے انبیاء اور مرسلین ہیں، لیکن مصلی امامت خالی ہے، اس مصلی پر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ سارے نبی اور رسول انتظار کر رہے ہیں۔ جب میرے نبی کی سواری پہنچی تو اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا آپ آگے بڑھیں اور نبیوں کی امامت کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا آج اس مصلی پر نہ میں بڑھ سکتا ہوں، نہ آدم بڑھ سکتے ہیں، نہ عیسیٰ بڑھ سکتے ہیں۔ اس مصلی پر آج وہی کھڑا ہو کر سارے نبیوں کی امامت کرے گا جو سارے نبیوں کا امام بن کر آیا ہے، سارے نبیوں کا مقتدی بن کر آیا ہے۔ اس مصلی پر کوئی اور نہیں بلکہ آپ کھڑے ہوں گے اور سارے نبیوں کی امامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ بے شک اللہ نے کئی جہتوں سے آپ کی عظمت کو ظاہر فرمایا، سارے نبیوں کا خاتم بنایا۔ یہ وہ وصف ہے کہ کوئی نبی اور رسول اس میں شریک نہیں۔ جس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے وہ سرزمین تمام زمینوں سے افضل قرار پائی، اور زمین پر جس مقام پر آپ آرام فرما ہیں، زمین کا وہ حصہ جو آپ کے جسد پاک سے لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے وہ زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہو گیا۔ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ ساری کتابوں میں افضل ہوئی، اور پوری کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد جو سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ طیب و طاہر، سب سے زیادہ نیک تھے، ان کو صحابیت کے لیے آپ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور پوری کائنات میں جو عورتیں سب سے زیادہ طیب و طاہر تھیں ان کو چن کر ازواج پاک کی حیثیت سے آپ کی نکاح میں جمع فرما دیا۔ یہ ساری خصوصیتیں ہیں جس میں کوئی نبی اور رسول شریک نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت یوسف پر تہمت لگائی گئی، ایک دودھ پینے والے بچے نے آپ کی طہارت کا اعلان کیا۔ حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی تو آپ کے چھوٹے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کیا۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ پر خاک اڑانے والوں نے خاک اڑانے کی کوشش کی، تہمت لگانے والوں نے تہمت لگانے کی کوشش کی، اللہ چاہتا تو دنیا کے تمام دودھ پینے والے بچے حضرت عائشہ کی طہارت کا اعلان کر دیتے، اللہ چاہتا تو درختوں کے پتوں سے آپ کی برات کا اعلان کرواتا، اللہ اگر چاہتا تو زمین کے ذروں سے آپ کی طہارت کا اعلان کرواتا۔ لیکن اللہ نے دودھ پینے والے بچوں سے نہیں، درختوں کے پتوں سے نہیں، زمین کے ذروں سے نہیں، بلکہ خود قرآن میں 10 آیت کریمہ نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت کا اعلان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت دارالعلوم حوصل ورا۔ جس طرح ہمارے نبی سارے نبیوں میں ممتاز، اسی طرح آپ کے صحابہ بھی سارے نبیوں کے صحابہ سے ممتاز۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ابرہا قلوبا وعامقہا علما واقلہا تکلفا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو علم میں سب سے زیادہ گہرائی و
وغیرائی رکھتے ہیں اور تکلفات دنیا سے بہت دور ہیں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے ان کو منتخب فرما دیا ہے. اگر صحابہ کرام نے قربانیاں نہ پیش کی ہوتی، صحابہ کرام نے ایثار نہ پیش کیا ہوتا، صحابہ کرام نے اپنے جسم پر ظلم و ستم برداشت نہ کیے ہوتے تو آج اسلام ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا. دنیا کے کونے کونے میں اسلام جو نظر آ رہا ہے، اسلام کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں، انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ. سبحان اللہ. اور ان صحابہ میں حضرت صدیق اکبر کا درجہ سب سے اونچا. سارے صحابہ میں سب سے افضل، انبیاء اور مرسلین کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر ابن خطاب ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد علی مرتضیٰ ہیں. جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے، اور جو فضیلت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں صحابہ کو رکھ کر اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ بڑا سے بڑا غوث اور قطب بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدهم ولا نصيفه. میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر رب کی بارگاہ میں سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی دو مٹھی جو ایک مد دو مد جو رب کی بارگاہ میں صدقہ کرے تو اس پر اتنا ثواب ملے گا کہ تمہارے سونے کے پہاڑ پر اتنا ثواب نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا سے بڑا غوث، بڑا سے بڑا قطب، بڑا سے بڑا ابدال کسی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک. اور جس کے پاس جتنا علم ہوا اپنے زمانے میں ممتاز ہوا. بے شک. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ میں ممتاز ہوئے اور بعض جزوی حیثیتوں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی صحابہ میں ممتاز ہوئے، کیونکہ علم قضا میں اللہ کے نبی نے آپ کو وہ کمال اور خصوصیت عطا فرمائی کہ سارے صحابہ میں علم قضا کی حیثیت سے حضرت علی کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی نے یمن کے لیے حضرت علی کو چیف جسٹس اور قاضی بنا کر بھیجنا چاہا. ابو داؤد کتاب القضاء میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ ابواب الاحکام میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی قریب آؤ. علی قریب آئے، کہا میں تم کو یمن قاضی بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ میں قضاء اور جسٹس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زیادہ نہیں جانتے تو کسی اور کو بھیج دیتا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اور قریب آؤ. قریب آئے تو حضرت علی فرماتے ہیں فضرب بین صدیہ، میرے سینے پر اللہ کے نبی نے ہاتھ مارا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میرا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا اور اس کے بعد میری یہ حالت ہو گئی فما شققت بعد فی قضاء بین اثنین، جب بھی دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ذرہ برابر نہ کوئی تردد ہوتا نہ کوئی شبہ ہوتا. بہت اچھا. سبحان اللہ. یہ حضرت علی کی شان ہوئی. ماشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم قضا اور علم شریعت کا اتنا علم عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. علم کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے بحر العلوم بھی کہا جا سکتا. انا بحر العلوم، انا شمس العلوم، میں علم کا سمندر ہوں، میں علم کا سورج ہوں. لیکن جو نقطہ مدینۃ العلم میں ہے وہ بحر العلوم اور شمس العلوم میں نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں صرف پانی ہوتا ہے، کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں، دو چار قسم کے حیوانات ہوتے ہیں، اور سورج میں صرف روشنی اور چمک ہوتی ہے. لیکن شہر میں تو ضرورت کی ہر چیز ہوتی ہے. دنیا کے انسان شہر کا رخ کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی ہر چیز شہر میں مل جائے گی. اللہ کے نبی اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز
دنیا کا ہر علم اگر تمہیں چاہیے تو شہر علم میں آنا پڑے گا، کیونکہ اسی شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملے گی۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ دنیا کا علم چاہیے تو شہر میں آؤ، آخرت کا علم چاہیے شہر علم میں آؤ، قرآن کا علم چاہیے شہر علم میں آؤ، فقہ کا علم چاہیے شہر علم میں آؤ، حدیث کا علم چاہیے شہر علم میں آؤ۔ اور اس شہر میں آنے کے لیے علی دروازہ ہے، جب تک علی تک نہیں پہنچو گے تم نبی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد، یہ شان، یہ خصوصیت حضرت علی کو حاصل ہے۔ بہت اچھا حضرت۔ اسی لیے تو حضرت علی جو سائنس آج تحقیق کر رہی ہے بہت پہلے حضرت علی نے بتا دیا۔ زمین سے سورج کی بلندی کتنی، زمین سے چاند کی بلندی کتنی، سورج اور چاند کی رفتار کیا ہے، یہ اس دور کی بات ہے جبکہ سائنس کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سینے پر نبی نے اپنا دست مبارک کیا پھیر دیا کہ علی کا سینہ علوم و معارف کا گنجینہ بن گیا۔ اور ذہانت و فطانت کا یہ عالم کہ بڑے بڑے صحابہ کا جہاں دماغ نہیں پہنچتا حضرت علی کا فوراً دماغ پہنچتا۔ دماغ سب کے پاس ہوتا ہے لیکن دماغ وہی جو فوراً نتیجے پر پہنچ جائے۔ حضرت علی نے ایسے ایسے فیصلے کیے کہ آج دنیا حیران ہو جائے گی، اور ایسا ایسا جواب دیا کہ سننے والے حیران ہو جائے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے کہا حضور میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا اور 600 دینار چھوڑ کر مرا ہے، لیکن مجھ کو صرف 1 دینار مل رہا ہے، باقی سارے دینار دوسرے لوگ لے رہے ہیں، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف کیا جائے۔ آج اگر علامہ حضور احمد منظری کی خدمت میں کوئی وراثت کا مسئلہ لے کر آئے تو یہ سب سے پہلے پوچھیں گے وارثین میں کون کون ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی نوعیت کیا ہے۔ جب تک وارثین کو نہ بتایا جائے، ان کی تعداد کو نہ بتایا جائے، کون کس کی موجودگی میں ہے اس کی نوعیت کو نہ بتایا جائے، اس وقت تک دنیا کا کوئی مفتی وراثت کا مسئلہ نہیں لگا سکتا، نہ ہر ایک کا حصہ نکال سکتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک ایسا بھی مفتی ہے جو باب العلم ہے، جو مولوی نہیں ہے، مولا کائنات ہے، وہ صرف 1 دینار سے نتیجہ نکال دے رہا ہے کہ وارثین میں کون کون ہوں گے، کون کس کی موجودگی میں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تیرا بھائی مرا 600 دینار چھوڑ کر مرا، تجھے صرف 1 دینار مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا بھائی مرا تو ماں چھوڑ کر مرا، 1 بیوی چھوڑ کر مرا، چند بیٹیاں چھوڑ کر مرا، 12 بھائی چھوڑ کر مرا اور 1 بہن تجھے چھوڑ کر مرا۔ کہا امیر المومنین کیا آپ میرے خاندان کو جانتے ہیں، میرے گھر والوں کو جانتے ہیں، میرے بھائی کا علم ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، تمہارے بھائی سے کبھی نہیں ملا، تمہارے خاندان کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں، تم سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہی وارثین ہوں گے تبھی تمہیں 1 دینار ملے گا۔ اس عورت نے کہا حضور ذرا ڈیٹیل میں مجھ کو سمجھائیے، ذرا تفصیل سے سمجھائیے، میں نے کچھ سمجھا نہیں۔ حضرت علی کا علم دیکھو، آپ ارشاد فرماتے ہیں تیرا بھائی مرا، ماں چھوڑ کر مرا، بیوی چھوڑ کر مرا، چند بیٹیاں چھوڑ کر مرا، 12 بھائی چھوڑ کر مرا، 1 بہن تجھے چھوڑ کر مرا اور 600 دینار ترکے میں چھوڑ کر مرا۔ جب 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو قرآن کے لحاظ سے ان کا 2 تھرڈ ہوتا ہے، 600 کا 16 600 کا 2 تھرڈ 400 بنتا ہے، تو 400 دینار تو بیٹیوں نے لے لیا، اور ماں کا 6واں حصہ بنتا ہے تو 600 کا 6واں حصہ 100 دینار ہوا، وہ ماں نے لے لیا، 500 دینار بٹ گئے، صرف 100 دینار بچے۔ اور جب بیٹا بیٹی کی موجودگی میں بیوی آتی ہے تو اس کا 8واں حصہ سمن ہوتا ہے، اور 600 کا 8واں حصہ 75 دینار ہوئے، تو 75 دینار بیوی نے لے لیا، 575 بٹ گیا، اب صرف 25 دینار بچا ہے، تیرے 12 بھائی ہیں، ہر بھائی کا ڈبل حصہ ہوتا ہے، تو 24 دینار تیرے بھائیوں کا ہو گیا، صرف 1 دینار بچا، وہی تیرا حصہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ
कैलकुलेटर भी इतना तेज हिसाब नहीं लगा बात है, पाएगा, क्या बात है। कंप्यूटर का दिमाग फट जाएगा, इतना तेज हिसाब नहीं लगा सकता जितना तेज हिसाब हजरत अली ने लगाया और फौरन बता दी। बहुत अच्छा हुआ। ये हजरत अली की जहानत है। और इस मसले का नाम जानते हैं क्या है? मसले मेंबरिया, मसले रिकाबिया। हजरत अली घोड़े पर सवार होने जा रहे थे, एक पांव घोड़े की रिकाब में रख चुके थे और दूसरा पांव रखने जा रहे थे। इतनी में वो औरत दौड़ती हुई आई और मसला पूछ लिया। अगर कोई और मुफ्ती होता तो कहता इसमें बड़ा जोड़ घटाना करना पड़ेगा, बाद में आना इत्मीनान से कापी और कलम से मैं लिख करके बताऊंगा। लेकिन हजरत अली एक पांव रिकाब में रख चुके हैं, दूसरा पांव रखने जा रहे हैं और अपने सवाल किया और फौरन हजरत अली ने जवाब अता फरमा दिया। ये किसका नतीजा है? उसी दस्ते कुदरत और उसी दस्ते बाफाइज का नतीजा है जिसको नबी ने उनके सीने पर फेरा था। और अली ने फरमाया तो बातों इसमें नबी ने हाथ मार दिया तो नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई फैसला करता जरा बराबर कोई तरद्दुद नहीं होता, कोई शुबा नहीं। सुभान अल्लाह। ये है मसले रिकाबिया और एक है मसले मेंबरिया, उसी सिराजी में है, उलमा जानते हैं। जी माशाअल्लाह। खुतबा दे रहे हैं जुमा और अचानक एक आदमी ने मसला पूछा। वो मसला 24 से बन रहा और हो रहा है 27 से। तो जब तक हम कागज पर लिखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा 24 से बना और हुआ 27 से। तो अब इसके हिस्से को बढ़ा करके 27 करना पड़ेगा। हजरत अली से सवाल करने वाले ने पूछा तो हजरत अली ने फौरन बताया 27 से मसला बनेगा। क्या बात। न कागज न कलम न जोड़ न घटाना, सीधे हजरत अली ने नतीजों को बता दिया। ऐसी ज़हानत कि दुनिया का कोई इंसान हजरत अली के इल्म का मुकाबला करना चाहे तो कर नहीं सकता। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से बेशुमार हैरत अंगेज सवालात हुए। एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, नज़र मानी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूंगा। मेरा काम हो गया है। तो हजरत अली ने फरमाया फिर मुश्किल क्या है? हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर दे, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। उसने कहा हुजूर यही तो मुश्किल है कि हाथी का वजन नहीं मालूम, ना अरब में कोई पैमाना है जिससे हाथी को नापा जाए, तौला जाए और हाथी का वजन मालूम क्यों? क्या बात है। मैं कैसे हाथी के वजन को जानूं? पूरे अरब में घूम लिया, बड़े बड़े उलमा से पूछ लिया, लेकिन कोई हाथी का वजन नहीं बता पा रहा है। और मेरी नजर यही है कि हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर। ये 1450 साल पहले की बात कर रहा। आज तो जगह जगह रोड पर धर्म कांटा लगा हुआ है। ट्रक को सामान के साथ जोख दिया जाए, ट्रक को सामान के साथ तौला जा सकता है, लेकिन 1400 साल पहले ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं थी जिस पर हाथी को तौला जाए और हाथी के वजन को मालूम किया जाए। लेकिन दुनिया में कौन सवाल ऐसा है जिसका हल मौजूद नहीं? और फिर बाबुल इल्म मौजूद हो तो उनकी बारगाह से सवाली खाली हाथ कैसे जा सकता है? हजरत अली ने फरमाया इसका जवाब तो बहुत आसान है। हाथी को दरिया के किनारे लेकर जाओ, एक बड़ी कश्ती पर हाथी को सवार कर दो। जब हाथी कश्ती पर सवार होगा तो हाथी के वजन से कश्ती पानी में दबेगी। दबने के बाद जब पानी ठहर जाए, कश्ती रुक जाए, तो देखो कहां तक पानी पहुंचा है, वहां निशान लगा दो। फिर हाथी को उतारो और उसके बाद गल्ला लादना चालू करो, गल्ला भरना चालू करो, भरते रहो भरते रहो भरते रहो। जब कश्ती दबते दबते उसी निशान पर पहुंच जाए तो समझ लेना कि हाथी के वजन के बराबर गल्ला हो गया और उसको रब की बारगाह में सदका। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर लगाए, नारे लगाए। हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। वाह वाह। या अली या अली। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये हजरत अली की ज़हानत है। और लोग समझते हैं कि हजरत अली सिर्फ शरीयत ही का मसला बताते थे, क्योंकि वो मौलाए कायनात थे। जो भी मसला उनकी बारगाह में पेश किया जाता फौरन हल कर देते।
اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سوال کیا جائے اور آپ فرمائیں غور کروں گا پھر بتاؤں گا، ابھی جلدی میں ہوں بعد میں بتاؤں گا۔ جیسے ہی سوال ہوا فوراً حضرت علی نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ پوری زندگی میں ایک بھی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ علی سے سوال ہوا ہو اور علی نے یہ کہا ہو کہ ابھی نہیں بتا پاؤں گا بعد میں بتاؤں گا۔ کیا بات ہے! ایک آدمی نے سوچا کہ ان کا یہ اصول کیوں نہ توڑ دیا جائے، ایسے وقت میں سوال کروں اور ایسا سوال کروں کہ اگر تفصیل سے جواب دے تو کئی حد تک گزر جائے۔ علی کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر نماز کو فضیلت کے وقت میں ادا کرتے تھے، تو جیسے ہی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر پڑھیں، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پڑھیں، ایسا مسئلہ ٹھوک دوں کہ اس کا جواب اگر ڈیٹیل میں دیں تو کئی ہفتہ بیت جائے، اور اگر یہ کہیں کہ اس کے لیے تو وقت چاہیے بعد میں آنا، تو آپ کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا کہ جب جب پوچھا جاتا ہے فوراً میں جواب عطا کرتا ہوں، کبھی بھی کسی جواب کو لٹکا کر نہیں رکھتا۔ اقامت ہو چکی تھی، حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی مصلی پر بڑھے، ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا، کہا حضور ایک مسئلہ بتا دو۔ آپ نے فرمایا کہو، جلدی کہو۔ اس نے کہا حضور کون جانور انڈا دیتا ہے، کون جانور بچہ دیتا ہے؟ اگر کھلی عرب کے جانوروں کی تفصیلات بتائیں تو کئی دن بیت جائیں گے، جواب کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، اور جواب بتاتے رہے تو کئی نمازوں کا وقت نکل جائے گا۔ اور اگر یہ فرمایا کہ بعد میں بتاؤں گا تو آپ کا وہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا کہ جب جب مجھ سے پوچھا گیا فوراً میں نے جواب دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مدینے میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ دے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، یہ شان حضرت علی کی ہے۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں شریعت کے معاملے میں علی سے زیادہ جانکار میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب جب میں نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا فوراً جواب دیا اور صحیح جواب دیا، کسی مسئلے کو آپ نے لٹکایا۔ یہ شان حضرت علی۔ اس نے پوچھا حضور کون جانور انڈا دیتا ہے، کون جانور بچہ دیتا ہے؟ حضرت کے پاس آتا تو مار کر بھگاتے کہ میں عالم حیوانیات تھوڑے ہوں، میں عالم شریعت ہوں۔ جاؤ کسی حیوان کے ڈاکٹر کے پاس پوچھو، دنیا میں 1 ملین سے زیادہ حیوانات ہیں، کون انڈا دیتا ہے، کون بچہ دیتا ہے، کون اس کی تفصیل بتا سکتا ہے؟ لیکن علی نے وہ جواب عطا فرمایا کہ دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا جس جانور کا کان اندر کی طرف رہتا ہے وہ انڈا دیتا ہے، اور جس کا کان باہر کی طرف نکلا رہتا ہے وہ بچہ دیتا ہے۔ آگے بڑھے اور اللہ اکبر، فوراً نماز شروع فرمائے۔ وہ آدمی بڑا ہوشیار تھا، بڑا محقق ٹائپ کا تھا۔ وہ سال بھر عرب کے گلیوں میں، بازاروں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں گھوم گھوم کر کے حضرت علی کے جواب کی سچائی کو جاننے لگا۔ سال بھر گھومتا رہا، جنگل جنگل، دریا دریا، پہاڑ پہاڑ، قریہ قریہ گھومتا رہا، اور سال بھر کے بعد آیا، کہا حضور آپ نے جو جواب دیا ہے بڑا پرفیکٹ جواب ہے، کہیں یہ جواب غلط نہیں نکلا۔ جتنے جانور ایسے ملے جن کا کان اندر کو رہتا ہے وہ انڈا دیتے ہیں، اور جن کا کان باہر کو رہتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے، یہی میں نے پورے عرب میں پایا۔ حضرت علی نے فرمایا ایک پہچان اور لیتا جا، جو دانا چبا کر کھاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، جو سالم نکل جاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ سال بھر کے لیے اور چلا جا۔ وہ چلا گیا، سال بھر گھومتا رہا، دریا دریا، پہاڑ پہاڑ، سمندر سمندر، پربت پربت، گاؤں گاؤں گھومتا رہا۔ سال بھر کے بعد آیا، کہا حضور آپ کا جواب بالکل پرفیکٹ ہے، کہیں یہ جواب غلط نہیں میں نے پایا۔ میں نے جتنے جانوروں کو دیکھا کہ وہ دانا سالم نکلتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں، اور جو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک پہچان اور لیتا جا، جو بچوں کو دودھ پلائے وہ بچہ دیتے ہیں، اور جو دانا بھرائے وہ انڈا دیتے ہیں۔ سال بھر کے لیے اور چلا جا۔ کہا حضور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ سال بھر میں گھومتا رہا، چکر لگاتا رہا، دریاؤں اور پہاڑوں میں پہنچ کر حیوانات پر
तरह से और तहकीक करता रहा, आपका जवाब कहीं गलत नहीं मिला, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया अगर क़यामत तक यही सवाल करते तो हर मर्तबा मैं नई नई पहचान बताता, नई नई अलामत बताता रहा, इसलिए कि अली सिर्फ मौलवी नहीं है, बाबुल इल्म है, मौलाए कायनात है, दामादे पैगंबर है, शेरे खुदा है। उनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इहदे कल्बा, अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली का सीना इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना उलूम व मारिफ का खजीना बना दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात, हजरत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और भी कुछ सुनना चाहते हैं? जी हजरत, माशाअल्लाह, बहुत शानदार। अब एक बात और सुनाते हैं, उसके बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर पे आएंगे, क्या बात है, इसलिए कि राफिजी कहीं कुछ न होने लगे। जी हाँ, क्या बात है, मौला अली की फजीलत तो बहुत शौक से सुनते हैं, जी हाँ, और जैसे ही सिद्दीक़ अकबर की फजीलत बयान करेंगे तो चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ने लगेगा। जी माशा, तो हम अहले सुन्नत हैं, क्या बात, हम राफिजी नहीं हैं कि सिर्फ मौला अली की फजीलत बयान करें, हम खारिजी नहीं हैं कि सिर्फ सहाबा की अजमत बयान करें, हम मसलके आला हजरत वाले हैं। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है, और हम दोनों से मोहब्बत करते हैं। सहाबा की मोहब्बत भी तीनों ईमान की अलामत है, और अहले बैत की मोहब्बत भी तीनों ईमान की पहचान। एक आखिरी बात सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जवाब